آپ لوگوں نے قطعاً یہ بے وقوفی نہیں کرنی، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے کہ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا یا اسے خدا کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے شادیاں اتنی کیوں کی۔ اب آ جائیں یہ قرات والا، وہ 7 قرات میں نازل ہوا، وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈائلیکٹ، اس طرح پنجابی زبان کے بھی ڈائلیکٹ ہیں، اور نان مسلمز کے ساتھ یہ تمام بحثیں کرنا صرف وقت کا ضیاع ہے۔ وہ آگے پوچھتے ہیں جناب لونڈیوں کا سسٹم اسلام، وہ تمہارا کیا لینا دینا لونڈیوں کے ساتھ؟ بتاؤ ادھر سے۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ عبداللہ احمد بھائی ہیں۔ السلام علیکم بھائی، مائک اپنا انمیوٹ کریں، کہاں سے آپ لائیو ہے، اپنا سوال کریں۔ وعلیکم السلام، میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبداللہ بھائی اپنا سوال کریں۔ جی علی بھائی، میرا پہلا سوال ہے کہ ہم جیسے یہاں پہ کبھی جیسے یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں یا دوستوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو دوسرے مذاہب کے دوست بھی ہیں ہمارے، تو وہ کچھ سوالات کرتے ہیں تو وہ کافی سارے کو تو بندے کو جواب دے سکتے ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ سوالات آئے تھے تو ان میں سے میرے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جی قرآن جو ہے وہ 7 قراءات میں نازل ہوا، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں ادھر پاکستان یا سعودی عرب وغیرہ میں حفص ان عاصم، پھر اگر آپ نارتھ افریقہ میں چلے جائیں تو وہ پڑھتے ہیں ورش، جس میں میرے خیال ہے تھوڑا زبر زیر کا شاید فرق ہے۔ تو اس کا میں نے تھوڑا ریسرچ وغیرہ کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے معنی چینج نہیں ہوتے لیکن وہ ہے سارا سیم ہی ہے۔ تو ایسا ہے یا کچھ اور کوئی اور چیز بھی یہ ہے اس سوال کی؟ کون کر رہا ہے آپ سے بھائی؟ مسلمان کر رہا ہے یا کافر کر رہا ہے؟ جو جیسے کرسچن وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اچھا کرسچنز کر رہے ہیں۔ پہلی جی تو جی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص سوال کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، اس کو تو قرآن کی کسی قرات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رہا کرسچنز کا سوال کرنا، تو کرسچنز اگر جیزس کرائسٹ کو خدا یا خدا کا بیٹا مانے میں تو ان کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو قرآن کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرنی ہے۔ ان سے ہماری ڈسکشن یہ ہوگی کہ آپ نے ایک ایسے انسان کو جو ماں کے پیٹ میں رہا اور اس کے بعد وہ پیدا ہوا، وہ روٹی کھانے کا محتاج تھا، وہ ٹوائلٹ جاتا تھا، اس کو آپ نے خدا کا بیٹا اور خدا کلیم کیا ہوا ہے۔ یہ بات تو نہ عقل میں آنے والی ہے اور نہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات میں بیٹھتی ہے، تو بالکل شرکیہ تعلیم ہے، کیونکہ ان سے ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے۔ ہاں اگر کوئی انفارمیشن کے طور پہ 7 قرات کا مسئلہ کوئی مسلمان پوچھتا ہے یا نان مسلم، وہ الگ بات، لیکن آپ لوگ جو نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں، آپ لوگوں نے قطعاً یہ بے وقوفی نہیں کرنی، یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے کہ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا یا اسے خدا کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس کو ہم یہ بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے شادیاں اتنی کیوں کی۔ ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع کے اوپر جو ہے وہ فلاں کام کیوں کیا، یہ آپ کا کوئی انٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں نہ بھی آتے تب بھی خدا کا تعارف تو اپنی جگہ موجود تھا نا، خدا اپنے پیغمبروں کا محتاج تو نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہمارا توحید کا ہے، توحید سیٹل ہو جائے، سب سے پہلے وہ یہ مان لیں کہ ایک خدا ہے، اس کے بعد ان سے اگلی باتیں ہوں۔ اگر وہ ایک خدا کو نہیں مانتے تو ہم نے نبی علیہ السلام کی کسی چیز کا کوئی دفاع نہیں کرنا، قرآن کی کسی چیز کا کوئی دفاع ان کے سامنے نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا جھگڑا تو وہ بنیادی ہے خدا کی ذات کے اوپر۔ اچھا اب آ جائیں یہ قرات والا، وہ 7 قرات میں نازل ہوا، وہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈائلیکٹ تھے، جس طرح پنجابی زبان کے بھی ڈائلیکٹ ہیں۔ پنجابی زبان اگر آپ لاہور میں آئے تو اس کا ڈائلیکٹ علیحدہ سے ہے، فیصل آباد والے الگ انداز میں بولتے ہیں، گجرانوالہ کے لوگ، سیالکوٹ کے لوگ بالکل الگ انداز میں پنجابی بولتے ہیں، الفاظ آلموسٹ سیم ہے لیکن ان کی ادائیگی ڈیفرنٹ۔ میں نے اس کی مثال، اس کے اوپر میں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں، قرآن کی 7 قرات لکھے نا تو میری ویڈیو کھل جائے گی۔ مثلا ہم جو جہلم کے رہنے والے لوگ ہیں نا، ہم نے جب پنجابی میں کسی کو بلانا ہوتا ہے نا تو ہم اسے کہتے ہیں ادھر آ، لیکن ہم سے 130 کلومیٹر دور ہے آلموسٹ راولپنڈی، وہاں اسی ورڈ کو استعمال کرتے ہیں ادھر آ، ہم کہتے ہیں ادھر آ، وہ کہتے ہیں ادھر آ۔ ٹھیک ہے، اب وہی لفظ ہے لیکن اس کے بولنے کا انداز ڈفرنٹ ہے، یہ ڈائلیکٹ کا فرق ہے، ٹھیک ہے، لہجے کا فرق ہے۔ اس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے آسانی کی ہے کہ عرب کے جتنے ڈائلیکٹ چل رہے تھے نا بڑے بڑے، ان میں سے 7 ڈائلیکٹ میں اجازت دی ہے کہ قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن لکھا جاتا ہے نا، وہ لکھنے والا جو قرآن ہے وہ ایک ہی ہے، اس کو پڑھنے میں ڈائلیکٹ کا فرق۔ مثلا جس طرح آپ نے نارتھ افریقہ کی بات کی ہے، ہم جو امام حفص کی جو قرات یہاں پہ چل رہی ہے پوری دنیا میں وہی ہے، امام کعبہ بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ قریش کا لہجہ ہے،
جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قریش کی قرات کو باقی رکھا تھا. اس میں ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، لیکن وہ کیا پڑھتے ہیں اس سے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. لکھنے میں ایک ہی ہوتا ہے. وَالضُّحَىٰ میں وہاں پہ بھی کھڑی زبر ہی پڑی ہوگی، لیکن اس کو پڑھیں گے بڑی یہ کے ساتھ وَالضُّحَىٰ. ہم پڑھیں گے وَالضُّحَىٰ. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا ایک ہی ہوگا. بعض اوقات مطلب میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیک وقت دونوں مطلب درست ہوں گے. مثلا ہم جو امام حفص والی قرات ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول جو تمہاری ہی خاندان سے ہیں، تمہارے ہی نفس سے ہیں، یعنی اسی سپیشی سے ہیں اور اسی خاندان قریش سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں. ظاہر ہے پیغمبر جو ہے وہ اسی خاندان میں سے ہوتا ہے جن کی طرف وہ بھیجے گئے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے ساتھ اجنبیت فیل نہ کریں. ایک قرات میں یہ ہے انفاسکم، لیکن لکھنے میں انفسکم اور انفاسکم ایک ہی طرح ہے، کیونکہ یہ جو زبر زیر ہے نا یہ تو بعد میں لگے ہیں نا، پہلے تو زبر زیر نہیں تھے، زبانی ٹرانسفر ہو رہا تھا قرآن. یہ تو بنو امیہ کا جو حکمران تھا عبد الملک بن مروان، اس کے دور میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا. ویسے تو اس کو سٹارٹ تو حضرت علی نے لیا تھا. سیدنا علی کے جو ایک جسٹس تھے کوفہ میں ابو الاسود الدولی، انہوں نے یہ صرف ناف کا سارا سلسلہ جو ہے وہ حضرت علی کے کہنے کے اوپر اسٹیبلش کیا تھا. اور بعد میں جب بنو امیہ کی حکومت آئی، عبد الملک بن مروان، اس نے حجاج ابن یوسف کی ڈیوٹی لگائی اور اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی. تو پہلے تو یہ زبر زیر نہیں ہوتے تھے، لہٰذا جس طرح اردو زبان میں الفاظ زبر زیر کے بغیر ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی زبر زیر لگانے کی. مثلا اگر اردو میں دال اور نون لکھا ہو تو ہمارا بچہ بھی اسے دن پڑھے گا، اگرچہ اس کے نیچے زیر نہ ڈلی ہوئی ہو. اسے دن یا دن کوئی نہیں پڑھے گا، کیونکہ اردو جاننے والے کو پتا ہے کہ دن بھی کوئی لفظ نہیں ہے، دن بھی کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ دن ہے. جس طرح ڈے کے لیے ہم دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس طرح عربی زبان میں بھی جب عربی پڑھنے والا یہ الفاظ پڑھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے میں نے اسے کیسے پڑھنا ہے. انفسکم بھی پڑھ سکتا ہے وہ، انفاسکم بھی پڑھ سکتا ہے. انفسکم کا مطلب ہوگا تم میں سے آئے ہیں وہ، اور انفاسکم کا مطلب ہے تم میں نفیس ترین ہے وہ، تم میں سے بہترین ہے وہ. تو بیک وقت دونوں باتیں رسول اللہ کے حق میں درست ہیں. نبی علیہ السلام ان کے خاندان سے بھی تھے اور ان کے خاندان میں نفیس ترین بھی تھے. تو یہ جو فرق ہے قرات کا، بیک وقت دونوں معنی درست دیتا ہے. قریش کی قرات میں ہم انفسکم پڑھتے ہیں، ایک دوسری قرات میں ہم انفاسکم پڑھتے ہیں. اس طرح سورہ فاتحہ بھی دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں جو قریش کی قرات ہے اس میں مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرات میں سے پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین، یعنی میم کے اوپر کھڑا زبر نہیں، زبر میم زبر ما، لیکن لکھنے میں ایک ہی ہے. لکھنے میں ملک لکھا ہوا ہوتا ہے زبر زیر کے بغیر، میم لام کاف. قرآن میں آپ کو مالک یوم الدین جو ہے وہ اس طرح نہیں لکھا جائے گا کہ میم الف زبر ما کر کے لکھا جائے، ورنہ وہ دوسری والی قرات ڈسٹرب ہو جائے گی. لکھنے میں ویسے ہوگا. ویسے اس طرح بھی اگر کوئی لکھ لیتا ہے میم الف زبر ما کے ساتھ وہ بھی درست ہوگا، پڑھنے میں تو وہ درست ہو جائے گا. لیکن اس میں پھر جب مالک یوم الدین پڑھنا ہوگا نا، پھر الف کے اوپر چھوٹا سا کراس لگا دیا جائے گا، یا اس کے اوپر وہ ڈاٹ گول دائرہ چھوٹا لگا دیا جائے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ یہ لفظ سائلنٹ ہے اور آپ نے مالک یوم الدین پڑھنا ہے، اسے مالک یوم الدین نہیں پڑھنا. لیکن قرآن کی دونوں قرات نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین. تو یہ قرات اور یہ اسٹیبلش ہے، یہ کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف ہو اہل سنت کا اہل تشیع کا، کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تو یہ قرات چل رہی ہے اور باقاعدہ کورس کر کے آتے ہیں. ہمارے بھی اپنے جہلم شہر میں کئی قاری ہیں جنہوں نے سارے کورس کیے ہیں. سبا اشرا کا کورس باقاعدہ ہوتا ہے قرآن کے ہاں، جس میں ان کو مختلف انداز میں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے. لیکن جو قریش کی قرات ہے اسے دنیا میں اسٹیبلش کیا گیا ہے.
اور اسی لیے قرآن جو پرنٹ بھی ہوتے ہیں نا وہ اسی قرات میں ہوتے ہیں تاکہ کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ چلے سیکنڈ کوسچن کر لیں. کوشچن بھی تھوڑا مطلب اسی طریقے سے ریلیٹڈ تھا کہ مطلب انہی سے جب سوالات جواب ہوتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں پھر بندہ کبھی کنفیوز ہو جاتا ہے. تو وہ ایک جگہ بولتے ہیں کہ جی قرآن میں اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ ان سے کوئی بات نہیں کرنی, یہ ٹائم کا ضیاع ہے جب تک خدا کو کوئی نہیں مانتا. یہ تو آپ کو میں 1,00,000 کوسچن لکھ کے دے دوں گا, خدا نہ خواستہ اس وقت نبی الاسلام دنیا میں آ جائے اور ہم جو آپ گوگل میں ٹائپ کر کے 1,000,000 کوسچن ان کے سامنے رکھ دیں تو مجھے بتائیں وہ تبلیغ کا کام کریں گے یا وہ 1,000,000 کوسچنز کے جواب دیں گے؟ یہ جواب شواب نہیں دینے ہوتے, مقدمہ صرف کلیئر کرنا ہوتا ہے. اگر جواب دینا ہوتا نا ہر بات کا تو قرآن پھر ایک جلد میں نہ آتا. ٹھیک ہے, قرآن جو ہے وہ لاکھوں جلدوں میں ہوتا, صرف مقدمے پہ بات ہوگی. اس لیے یہ فضولیات کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ ہم باریکیوں میں. یہ چونکہ قرآن کی ایک قرات سے متعلق تھا تو میں نے اس کو ایڈریس کر دیا. میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنا یا اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنا یہ فضول حرکت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا اگر کوئی اپنا سوال ہے تو آپ کر لیں. نہیں پھر کوئی مسئلہ نہیں, جس طرح آپ نے کہا آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے وہ فضول ظاہر حرکت ہے نا. دیکھیں جو کام اللہ نے نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے, وہ کام ہم نے کیوں کرنا ہے؟ جو کام پیغمبر نے نہیں کیا وہ ہم نے کام کیوں کرنا ہے؟ ہم نے تو کل کو ایک بندہ آپ کو آگے کہتا ہے جی مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے کیوں گزارا ہے؟ انصاف کا تو تقاضا تھا ایک دفعہ مرد پریگننٹ ہوتا اور ایک دفعہ عورت پریگننٹ ہوتی. تو اب اس کا جواب دیں گے ہم اسے کیا کہیں گے؟ ول آف گاڈ. ٹھیک ہے, قرآن نے اس طرح کے سوالات بین کیے ہوئے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اللہ کی ایگزسٹنس کوسچن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ قرآن نے اوپن چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے عیاں ہے. ونس خدا کو جب مان لیا نا پھر ول آف گاڈ کو آپ چیلنج نہیں کریں گے کہ نمازیں 5 کیوں ہیں, مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے. یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک یا احمد دیدار صاحب جو لاجکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان لاجکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ یہ لاجک ایز سچ کبھی ویلڈ ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج کے زمانے میں تو چلو ویلڈ ہے کہ رشیا میں 8 ملین عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے, اور وہ ورلڈ وار 2 میں مرد جو مارے گئے ہیں, ادروائز تو برابر ہی ریشو تھی. اس وقت بھی دنیا میں آلموسٹ برابر ہیں مرد عورت, 51% عورتیں ہیں 50 اور 49% مرد ہیں. اوورال ڈاکٹرن تو جو پیش کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک احمد داس صاحب, وہ اوورال ڈاکٹرن تو فیل ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ سارے فضول طریقے ہیں جواب دینے کے. ٹھیک ہے, وہ ہم بھی کبھی کسی زمانے میں دیتے رہے ہیں, لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے جواب کے جو آپ کہیں کہ پرماننٹلی ہیں. ان کی ریشو پروپورشن چینج ہوگی. اب ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر عورتوں کی تعداد جو ہے وہ مردوں سے کم ہے, مرد زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک اب انڈیا بن چکا ہے. 1 ارب 51 کروڑ ان کی آبادی ہو چکی ہے. چائنا جو ہے وہ 1 ارب 45 کروڑ 46 کروڑ پہ رکا ہوا ہے. انڈیا نے کراس کر دیا چائنا کو. تو اس طرح کے لاجکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ول آف گاڈ ہے کہ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے لاجک آپ جتنی مرضی رکھیں وہ ہم بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ فضول حرکتیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ بتانا ہے کہ یہ ول آف گاڈ ہے. جو ول آف گاڈ ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتی. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہو گیا. ونس گاڈ ایگزسٹ آل ادر کوسچنز آر انویلڈ. ٹھیک ہے, اب کوئی کل کو یہ سوال کرے کہ یہ سارا فتنہ جو شرک کا کھڑا ہوا ہے نعوذ باللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ سے پیدا کر کے اور روح اللہ کہہ کے اور کلمت اللہ کہہ کے اور روح منہ کہہ کے انسانیت کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈال دیا. نہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا اور نہ آج کرسچن جو ہے اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں. تو یہ فضول حرکت ہے. تو وہ یہ نہ ہوتا تو کوئی اور بہانہ بنا لینا تھا. اس لیے یہ ساری باتیں فضول ہیں. اصل چیز ہے کہ خدا ہے یا نہیں, اس کائنات کا کریٹر کوئی ہے یا نہیں ہے, اگر ہے تو وہ کون ہے, اس کا تعارف کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ونس اس کو آپ مانتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کی ول کو مانیں گے. اس کے بعد آپ نے پھر آئے مائشائی نہیں کرنا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں, 3 کیوں نہیں ہیں, رمضان کے 30 روزے کیوں ہیں. ٹھیک ہے جی, رمضان 1 ہفتے کا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب باتیں فضول ہیں. آپ 100 اس کے جواب دیں گے, میں 200 اس کے خلاف آرگومنٹ رکھ دوں گا. ٹھیک ہے, تو اس کا اینڈ رزلٹ تو کوئی نہیں نکلے گا. اس لیے یہ ساری بحثیں فضول ہیں, اور نان مسلمز کے ساتھ یہ تمام بحثیں کرنا صرف وقت کا ضیاع ہے.
وہ آگے پوچھتے ہیں جناب لونڈیوں کا سسٹم اسلام، وہ تمہارا کیا لینا دینا لونڈیوں کے ساتھ، دباؤ ادھر سے، جو خدا کو ہی نہیں مانتے ان کو ہم یہ جسٹیفائی کریں گے کہ اسلام میں لونڈیوں کا سسٹم اس وقت کیوں نہیں حرام قرار دیا گیا، صرف ڈسکریج کیوں کیا گیا؟ تم جو سسٹم کہتے ہو نا وہ بھی اسلام مان لینا، تب بھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہونا جب تک تم خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، چلے پکچر بنا لیں. جزاک اللہ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام فی امان اللہ.